Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، کیا گھر کے سربراہ کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا، تو ابھی انشاءاللہ بالکل آسان کر کے آپ کو اس کا جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر گھروں میں، خاندانوں میں ہوتا اس طرح ہے کہ گھر کا کوئی بڑا فرد، کوئی بزرگ قربانی کر لیتا ہے اور دوسرے سارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے، یعنی ہم سب کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی اور سب کی طرف سے یہ کافی ہے۔ یہ اب شریعت کی نظر میں ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اس طرح سب کی قربانی ہوگی یا نہیں، اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس بات کو ضرور سمجھیے گا، ورنہ آپ بہت بڑے خسارے کا شکار ہو سکتے ہیں، بہت بڑا نقصان آپ اپنی اخروی زندگی کا اور دنیاوی زندگی کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی جو ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ تو صاحب استطاعت بھی تھا، اللہ نے تجھے مال بھی دیا تھا، اس کے باوجود تو نے قربانی نہیں کی، تو پھر تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آنا، یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ اور اس کی فضیلتیں تو آپ نے درجنوں احادیث سنی ہوں گی، میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں بیان کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے روز روشن کی طرح یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ گھر کے سربراہ کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے یا نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے۔ حدیث پاک سنیے، صحابہ کرام نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ان کی تو یہ سنت ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یعنی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے وہ ہمیں خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، مالک نصاب ہے، تو اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ قیامت کے دن پرصراط پر سواری ہوں گے۔ اسی لیے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی جو ہے یہ خوش دلی کے ساتھ کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، اگر کرنی ہے تو خوش دلی سے قربانی کرو کہ میں اللہ کی رضا والا عمل کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ کچھ چیزیں ضمناً میں نے عرض کر دیں۔ اب آئیے کہ ایک گھر میں کوئی بڑا ہے، سربراہ ہے، والد صاحب ہیں یا بڑا بھائی ہے، تو وہ اگر قربانی کر لے تو باقی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھیے۔ یاد رکھیں، قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی شرعی مسافر جو ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا، یعنی جو بندہ مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی، اور یا پھر جو ہے وہ اس کے پاس اتنا نقد مال ہو، اتنی مالیت ہو، اتنے پیسے اس کے پاس نقد کیش ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے اس کے برابر جس کے پاس رقم ہو نقد، اگر کسی کا اتار دینا ہے وہ نکال کر کسی سے لینا ہے تو اس میں کاؤنٹ کر کے، تو پھر دیکھیں گے اگر وہ مال اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر
وہ رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مال تجارت ہے، کاروبار کرتا ہے، مال تجارت اس کے پاس کافی سارا ہے، تو اس میں دیکھے گا، پھر اس کو اکاؤنٹ کرے گا، اس مال تجارت کی رقم دیکھے گا، اگر وہ رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا اگر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب پھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بندے کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، میں آپ کے سامنے بالکل آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر گھر میں ایک فرد قربانی کر دے بڑا سربراہ، تو دوسروں کی بھی قربانی ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، گھر میں اگر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ، جتنے بھی افراد مالک نصاب ہوں گے، چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، کتنے بھی ہوں، اگر ایک ہے تو ایک، دو ہیں تو دو، تین ہیں تو تین، چار، جتنے بھی افراد گھر میں مالک نصاب ہوں گے ان سب پر الگ الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر دے گا تو باقی جو گھر میں مالک نصاب افراد ہیں ان کو بھی قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر میں والد صاحب کے علاوہ بھائی، بیٹا، دیگر افراد موجود ہیں اور وہ مالک نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے شریعت کے وضع کردہ قانون بتائے ہیں، اگر وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے سب نے پھر الگ الگ، جتنے بھی مالک نصاب گھر میں ہوں گے ان سب نے اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔